جب پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور فخر زمان پویلین کی راہ پہنچے تو اس وقت پاکستان کی عوام دل ہار بیٹھی کہ اب پاکستان کا جیتنا ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ فخر کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان یہ میچ بھی جیتے گا، لیکن آج زخمی حالت میں محمد رضوان نے سنچری لگا کر پاکستان کو ایک ایسا میچ جتایا ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کا دل جیت لیا ہے۔ محمد رضوان نے جان پر کھیل کر بیٹنگ کی ہے، اس طرح بیٹنگ کی ہے کہ نہ ہی اس نے اپنا پاؤں نہ ہی ٹانگ دیکھی ہے، جہاں چوٹ لگتی ہے لگنے دی ہے اور پاکستان کو یہ میچ جتوایا ہے۔ صرف محمد رضوان نے نہیں بلکہ آج ان کا ساتھ آغا سلیمان نے ایسا دیا ہے کہ تاریخ میں یہ ایک لفظ لکھا جائے گا کہ ان 2 کھلاڑیوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کو میچ جتوایا۔ جب محمد رضوان نے سنچری لگائی تو اس وقت گراؤنڈ میں بیٹھی محمد رضوان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے بیٹے کا سینہ دیکھے کس طرح لہو لہان ہو چکا ہے، آپ اس طرح سمجھے چوٹیں لگ چکی ہیں میرے بیٹے کو، اور میرے بیٹے نے زخمی حالت میں سنچری لگا کر پاکستان کو یہ میچ جتوایا ہے۔ اس کے بعد صحافیوں نے محمد رضوان کی والدہ سے بھی انٹرویو لیا ہے کہ یہ میچ پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور آج کا جو میچ ہوا ہے اس میچ میں تو دلچسپ میچ بنا ہے، کیونکہ محمد رضوان نے آج جس طرح پاکستان کو میچ جتوایا ہے، پوری تاریخ آپ دیکھ لیں کبھی بھی کسی کپتان نے اس طرح میچ نہیں جتوایا ہوگا۔ تو محمد رضوان کی والدہ کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو زخمی حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ پہلے ہم صرف ٹی وی پر میچ دیکھتے تھے اور اپنے بیٹے کی بیٹنگ دیکھتے تھے، لیکن آج میں نے لائیو دیکھی ہے اور جس طرح محنت کی ہے، کراؤڈ کو خوش کیا ہے، اس طرح پہلے ہم نہیں خوش ہوئے۔ محمد رضوان کی والدہ کا انٹرویو میں مزید یہی کہنا تھا کہ اب پاکستان چیمپئن ٹرافی بھی ضرور جیتے گا، اور میرے بیٹے کی محنت پورا پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں جیت سکتا تھا، لیکن آج آغا سلیمان اور محمد رضوان نے بتا دیا ہے کہ پاکستان اگر ہار بھی جائے تو وہ ہارا ہوا میچ کس طرح جیتتے ہیں۔ آج یہ ایسا میچ بنا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہتا تھا جب پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ تو محمد رضوان کے اس میچ جیتنے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔